صابری کی حیات سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ جھوٹ کے موضوع پر بیان کریں گے. آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے. وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے. خوشی کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ آج رات میں خواب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا. آپ نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا. میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے. دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. جھوٹا چور. ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی کزن کا مال چرا لیا. مالک نے چور کو حرم پاک میں پکڑ لیا اور کہا، یہ میرا مال ہے. چور نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو. اس شخص نے کہا، ایسی بات ہے تو قسم کھا کر دکھاؤ. یہ سن کر اس چور نے کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا لی. یہ دیکھ کر مال کے مالک نے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ چور پاگل ہو گیا اور وہ مکہ شریف میں اس طرح چیخنے چلانے لگا، مجھے کیا ہو گیا اور مال کو کیا ہو گیا. یہ خبر اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ تشریف لائے اور وہ مال جمع کر کے جس کا تھا اس شخص کو دے دیا اور وہ اسے لے کر چلا گیا، جبکہ چور پاگلوں کی طرح بھاگتا اور چیختا چلاتا رہا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ سے نیچے گر کر مر گیا اور جنگلی جانور اس کو کھا گئے. پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے چوری کرنے، جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹ بولنے والا کیسے عبرت ناک انجام سے دوچار ہوا. یاد رکھیے، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور تمام بری عادتوں میں سب سے بری خصلت ہے. جھوٹ زبان سے بولا جائے خواہ عمل سے ظاہر کیا جائے بہر صورت قابل مذمت ہے. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے برعکس کوئی بات کی جائے. یعنی اگر کسی نے پوچھا، آپ ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائے تھے، اور جواباً کہہ دیا جی ہاں حالانکہ شرکت نہیں کی. کیا آپ نے کھانا کھا لیا اور جواباً کہہ دیا جی ہاں حالانکہ کھانا نہیں کھایا تھا، تو یہ جھوٹ ہوا، کیونکہ یہ واقعی حقیقت کے خلاف ہے. جھوٹ بولنا ایسی بری عادت ہے کہ ہر مذہب میں اسے برائی سمجھا جاتا ہے. دین اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے. قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت بھی ہے. پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بچو جھوٹی بات سے. پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 105 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ پاک کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھوٹ بولنا اور افترا کرنا یعنی بہتان لگانا بے ایمانوں ہی کا کام ہے. حضرت سیدنا امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت مقدسہ اس بات پر قوی دلیل ہے کہ جھوٹ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور بدترین برائی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی جرت وہی شخص کرتا ہے جسے اللہ پاک کی نشانیوں پر یقین نہ ہو یا وہ غیر مسلم ہو، اور اللہ پاک کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کا کلام فرمانا نہایت ہی سخت تنبیہ ہے. نیکیوں میں دل لگے ہر دم بنا،
عامل سنت اے نانا اے حسین، جھوٹ سے بغض و حسد سے ہم بچیں، کیجئے رحمت اے نانا اے حسین۔ ایمان کمزور کر دینے والا مرض۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے جھوٹ بولنے والے کی قرآن پاک میں کیسی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ بار بار جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اور جھوٹے شخص کے باطنی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور و ناتواں کرتا چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کا مرض لاحق ہونے کا انداز بھی نرالا اور غیر محسوس ہوتا ہے۔ انسان ہر بار جھوٹ بولتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ ایک بار تو جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ معاشرے میں بگاڑ عموماً جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ بکثرت جھوٹ بولنے والا اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آئیے جھوٹ کی مذمت پر مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور یعنی گناہ ہے اور یہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہائے نافرمانیاں، بدکاریاں، بے باکیاں، آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان روایات سے پتہ چلا جھوٹ کتنی ہلاکت خیز بیماری ہے کہ مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام تھانے میں مجرموں کے رجسٹر میں درج کر دیا جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے دن کا چین اور راتوں کی نیند و سکون برباد ہو جائے۔ غور کیجئے، جب مجرموں کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا کسی کو منظور نہیں تو خدائے واحد و قہار عز و جل کے نزدیک اگر کسی کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے اور مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جائے، ایک مسلمان کو یہ بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو معلوم ہو کہ فلاں راستے میں قدم با قدم خطرہ ہے، اس پر جانے سے جان و مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو عقل مند شخص ہمیشہ اس راستے پر جانے سے بچتا رہے گا۔ مگر افسوس، ہمیں اپنی دنیا بہتر بنانے کی فکر تو ہر دم لگی رہتی ہے، لیکن اپنی آخرت اچھی بنانے کی کوشش سے یکسر غافل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا ایک خطرناک راستہ ہے، مگر ہم تمام تر خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب تو جھوٹ بولنے والوں نے معاذ اللہ جھوٹ کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ دنیا میں جھوٹ بول کر چند ٹکوں کا فائدہ اٹھانے والے، جھوٹے چٹکلوں کے ذریعے دوسروں کو ہنسانے والے، جھوٹے خواب سنا کر دوسروں کا دل بہلانے والے، اپنے نام کے ساتھ جھوٹے القابات لگا کر حب جاہ یعنی عزت و شہرت کی محبت کا سامان کرنے والے، یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جھوٹ کا عذاب ہرگز ہرگز برداشت نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا میرے ساتھ چلیے۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ یکا یک میں نے خود کو 2 آدمیوں کے پاس پایا، ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر دوسرے جبڑے میں ڈال کر اسے بھی چیر دیتا، اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا یہ کیا ہے؟
تو اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن حاتم اصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں، حسد کرنے والا سور کی شکل میں اور غیبت کرنے والا بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔ خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفات سے تو بچا یا الہی، زبان اور آنکھوں کا کفل مدینہ عطا ہو پے مصطفیٰ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں جہاں حسد کے مذموم جذبے کو دل میں جگہ دینے والوں اور لوگوں کی غیبت کرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے، وہیں جھوٹ بولنے والوں کے لیے بھی سبق موجود ہے۔ جھوٹ بول کر اس فانی دنیا میں وقتی کامیابی پانے والا پھولے نہیں سماتا، لیکن قبر و آخرت میں سوائے افسوس سے ہاتھ ملنے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں داڑھ کا درد نہ سہ سکنے والا آخرت میں جبڑے چیرے جانے پر ہونے والی تکلیف کس طرح برداشت کر سکے گا؟ دنیا میں ایک مچھر کے کاٹ لینے پر بے قرار ہو جانے والا جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں ہونے والے عذاب کو کس طرح سہ سکے گا؟ لہٰذا ہمیں تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ جھوٹ جیسے بدترین گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر طرح کے گناہوں خصوصاً جھوٹ سے بچنے اور سچ کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ یاد رکھیے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تل کو گلاب کے پھول میں رکھ دیا جائے تو اس کی صحبت میں رہ کر گلابی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے بے وقعت پتھر بھی انمول ہیرا بن کر خوب جگمگاتا ہے۔ اگر ہم بھی جھوٹ، غیبت، چغلی، فلمیں ڈرامے دیکھنے، دکھانے، گانے باجے سننے سنانے جیسی بری عادتوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ اس دینی ماحول سے وابستہ ہو کر عملی طور پر دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے رہیں۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے راہ خدا میں سفر اختیار کریں۔ کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ کرتے ہوئے نیک اعمال کے رسالے میں دیے گئے خانے پر کر کے ذمہ دار کو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو جمع کروانے کا معمول بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار اجتماعی طور پر دیکھے جانے والے مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کرتے رہیں اور دوسروں تک بھی اس کی دعوت پہنچاتے رہیں۔ دعوت اسلامی کا ہر دل عزیز 100% اسلامی چینل، مدنی چینل خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیں۔ اگر ان مدنی کاموں میں مستقل مزاجی کے ساتھ شرکت اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب ہو گئی تو اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید پختہ ہوگی، صحابہ و اولیاء کا مبارک فیضان جاری و ساری ہوگا، گناہوں سے دل بیزار ہوگا اور فکر آخرت کے ساتھ سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا بھی ذہن بنے گا انشاءاللہ الکریم۔ ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر عمل کا نتیجہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دنیا میں جو عمل کرتے ہیں اس کے نتائج ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اگر عمل نیک ہو تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا اور اگر برا ہو تو یقیناً اس کا نتیجہ بھی برا ہی سامنے آئے گا۔ چونکہ جھوٹ برے اعمال سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے نتائج بھی برے ہی نکلتے ہیں۔ بسا اوقات جھوٹ بولنے میں بظاہر فائدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے مگر انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں برا نتیجہ سامنے نہ بھی آئے تب بھی قبر و آخرت میں اس کے سبب ضرور پکڑ ہو سکتی ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ میں بیان کردہ جھوٹ کی مختلف تباہ کاریاں سنتے ہیں۔ چنانچہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑی خیانت ہے، جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا آسمان و زمین کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے۔
جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے، جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا نفاق کی علامتوں اور منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ، چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا دے، میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں، اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ کیجئے کہ جھوٹ آخرت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو جھوٹ سے پیچھا چھڑا کر ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہے۔ سچ بولنے سے انسان نہ صرف جھوٹ کی ان وعیدوں سے بچ سکے گا بلکہ سچ بولنے کے فوائد سے بھی مالا مال ہوگا۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سچ بولنے کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے اللہ پاک اسے نیکوکار بنا دے گا، اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی، اس کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا، برائیوں سے بچے گا۔ جو اللہ پاک کے نزدیک صدیق ہو جائے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کا ثواب پاتا ہے، دنیا بھی اسے سچا کہنے اچھا سمجھنے لگتی ہے، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جس قدر انہیں اپنے رب پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہوتا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سچ بولنے والے خوش نصیب لوگ کیسے کیسے عظیم الشان فضائل اور دنیا و آخرت کے انعامات سے سرفراز ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بھی ان انعامات و فضائل کے حصول کے خواہش مند ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو سچ کا خوگر یعنی عادی بنانا ہوگا۔ واقعی جہاں سچ بولنے کے اخروی فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں وہیں بسا اوقات بڑی بڑی دنیاوی پریشانیوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ جیسے مرض سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔